دیکھیں بات بڑی مختصر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے، بربریت کا حملہ ہے، جھوٹ کا حملہ ہے، فریب کا حملہ ہے۔ یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر۔ جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی، اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے، کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سلب کیا جائے، عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے۔ وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یا ہمارے 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو، ہر جانب یہ کوشش ہے، ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے۔ کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا ایوان میں۔ احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئین بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 62، 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے انہی 2 آرٹیکلز کی بنیاد پر، اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں، آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اب ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر کسی امید کے۔ اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں ان عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس ملک میں، یا کم از کم قانون تھا۔ ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے، یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں لا قانون قانونیت ہے۔ وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ دور ہے جس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ پاکستان کی پوری تاریخ، 78 سالہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے، ماں سوائے چند سالوں کے۔ تو ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے اور پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے، فلاح کی جانب لانا ہے، پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے۔ ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھے گی۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں، لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی، پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی۔ وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے، لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ بشیر صاحب، آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ ہم لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے، کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ قدم اٹھانے کی اہلیت کیا میاں نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ یہ اہلیت نہیں رکھتے۔ اہلیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے۔ تو ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں۔ 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، PMLN اور MQM کے ساتھ۔ کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو۔ ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ملی۔ تو یہ تو وقت ہے اس حکومت کی۔ تو یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کیا بات یہ کرتے ہیں اور اس بات کی کیا وقت ہے۔ اس وقت یہ چہمگوئیاں ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ ایک منٹ، خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومتیں آنی جانی چیز ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہماری 107 نشستیں ہوں، ہماری 80 نشستیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، وہ اٹھتی رہے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔
وہ حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے. اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا. لیکن ہم اس ڈر سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے، کوئی ایک حکومت نہ بچے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی آگے مشورہ کرے، آپ کا تو باقاعدہ نام لیا انہوں نے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہ محمود صاحب سے پچھلے 1-2 ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں پھر بھی ضرور انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا. دیکھیں آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے معترض ہے تو مجھ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، لیکن میں ضرور کوٹ لکھپت جیل جاؤں گا، قریب جاؤں گا، اور وہاں میں شاہ محمود صاحب اور دیگر جو ہمارے اسیران ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوست، ان سے ملاقات کرنے کی یقیناً کوشش کروں گا. سلمان صاحب یہ بتائیں آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتایا جو اسٹیپ لے لیں، اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن کا بھی اور راستہ موجود ہے؟ نہیں. اور 62-63 کو لے کے جس قسم کا ریفرنس ابھی تک گائیڈ تو نہیں ہوا جو سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ ریفرنس 62-63 پہ پورا آتا ہے؟ بالکل نہیں پورا آتا. دیکھیے یہی میں نے عرض کیا نا، یہ کہنا کہ ہلڑ بازی ہوئی ہے اس سے تو کوئی بندہ، کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا، وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل لغو بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں، اسمبلی میں، اس کو آپ محروم کریں اس کی نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ آئین پسند ہے، آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کا احترام کرتے ہیں، آپ کی جدوجہد آئین کے ساتھ ہے، لیکن جو آپ کے ہیں پیٹرن چیف وہ تو آئینی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں غیر آئینی حکومتوں سے میں مذاکرہ نہیں، ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں ہے کھلا تضاد. دیکھیں یہ ہم بات درست کرتے ہیں. عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا، جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے تو پھر میں قابض سے بات کروں گا نا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا تو پھر جو آئینی ادارے ہیں، جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی عوام کے ووٹ لے کر، در حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی تو یقیناً اس سے بات ہوگی. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے، ایک مسخ شدہ نظام ہے ہمارے سامنے. آئین کی کتاب ہے لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے. اس پہ جو قابض قوت ہے ہم اسی سے بات کریں گے. لانچ کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کوئی میسج کیمپین پنجاب لانچ نہیں کر سکتا عمران صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. کیا یہ پاکستان کے انصاف کی پنجاب میں کمزوری ہے یا آپ لوگوں کو یونائٹ نہیں کر پائے گا؟ اس سے یہ بھی ساتھ فرما دیجیے گا بچر صاحب، اس سے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کے خلاف جو ریفرنس جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے اگینسٹ آپ کون سی پل لے کے اسپیکر کے اگینسٹ موو کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو لیں گے، کس طرح سے آپ نے اپنی ووٹوں کے بنا لیا؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو کھلا میدان دے رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ اپوزیشن اسمبلی تو ہونی چاہیے. ویسے آپ نے تو ہمارے اسمبلی لگائی ہے تو یہ بالکل فری ہینڈ دینے والی بات نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم حقیقی اسمبلی، حقیقی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بھی لگائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے. بنگلہ دیش میں حسین آبادی کے جو الیکشن ہوئے تھے اس پر وہاں کی عوام نے بڑا شعور دکھایا ہے اور وہاں کے الیکشن کمیشن کو جوتوں کا ہار پہنایا ہے اور عدالتوں میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. 8 فروری کو یہاں پر بھی عوام نے شعور دکھایا مگر آپ کی جماعت بالکل خاموش رہی اور کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی چیز کے خلاف کچھ نہیں کیا. کیا کمزوری ہے، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ یعنی کوئی کمزوری، کوئی مجبوری نہیں ہے. دیکھیے ایک فسطائیت کا ماحول ہے، گولی کا ماحول ہے، دھونس کا ماحول ہے. یہ موقع بالکل آگے آیا کھڑا ہے. تاریخ اپنا موڑ خود مڑتی ہے. ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پاکستان کی عوام کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ برتر ہوگا. نیوز کا ٹائم ہو گیا.